لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. معارف الحدیث. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مزید نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نصیحتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مہلکات فاما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیۃ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغناء والفقر واما المہلکات فہوا متبعا وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں. تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں. پہلی چیز اور تین ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. جو نجات دلانے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کا خوف خلوت میں اور جلوت میں، یعنی ظاہر میں اور باطن میں. انسان جب لوگوں کے سامنے ہو یا انسان تنہا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کا خوف ہو. اور دوسری حق بات کہنا، خوشی میں یا غصے میں، یعنی ہمیشہ حق بات کہنا، چاہے انسان خوش ہو یا غصے میں ہو، دونوں صورتحال میں وہ حق بات کہے. اور تیسری چیز میانہ روی خوشحالی اور تنگ دستی میں، یعنی وہ معتدل رہے، چاہے اللہ نے اسے مال کثرت سے دیا ہے یا اسے مال کم دیا ہے، تنگی کی حالت ہے یا اس کے پاس فراخی کی حالت ہے، دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا. اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں ہیں: خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے، اور آدمی خود پسندی کی عادت. یہ ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی یہ جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے خطرناک ہے خود پسندی. اس کی تشریح میں مولانا صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات کے لحاظ سے. اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے. حدیث کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے تو ان کے حالات مختلف ہوتے تھے. یعنی کبھی آپ نے کسی صحابی کو کسی چیز کو افضل قرار دیا اور کسی صحابی کے سامنے کبھی آپ نے کسی دوسری بات کو افضل قرار دیا، تو علماء نے اس میں ایک توجیہ بیان کیا. ورنہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو یہ افضل ہے اور اس حدیث میں یہ افضل ہے. تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو صحابی سوال کر رہے ہوتے تھے یا جو مجلس میں سوال ہو رہا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کے موافق ان کو جواب دیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو سوال کر رہا ہے اس کے اخلاق میں کوئی مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو فضائل بتاتے تو پہلے اخلاق کو رکھ دیتے تھے. تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، ایک اسلوب تھا. اس لیے آپ کو ڈیفرنٹ احادیث میں افضل باتیں مختلف ملتی ہیں کہ کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے. تو اسی طرح وہ بھی فرما رہے ہیں کہ مخاطبین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں ایسے ہی سبب سے بعض اوقات اپنے ارشادات میں بعض خاص اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی اہمیت اور خصوصیت بیان فرماتے تھے، اور اسی طرح بعض خاص برے اعمال و اخلاق کی قباحت و شناعت اور پر خصوصیت سے زور دیتے تھے. اور معلم اور مربی کا طرز بھی یہی ہونا چاہیے. یعنی معلم مربی کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے والد ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کس بچے میں کیا پرابلم ہے، اس کو کس بات کی نصیحت چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کو ساری نصیحتیں کی جائیں، جس کی ضرورت ہو. اسی طرح جب استاد ہوتا ہے وہ طلباء کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ چونکہ ان کے حالات سے واقف ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے بیچ میں وہ وقت گزارتا ہے، تو اسی طرح وہ انہی چیزوں پہ زور ڈالتا ہے جن کی وہ فیل کرتا ہے کہ انہیں ضرورت ہے. تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا. یہ حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی فکر نہ ہو کہ وہ ہلاکت سے بچنے اور نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ان چند نصیحتوں کی خصوصیت سے پابندی کرے. ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف تقوی اس کا شعار رہے، اور خواہ کسی کی رضامندی ہو یا ناراضگی ہمیشہ حق و بات انصاف کے ساتھ کہے.
اور خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں میں میانہ روی برتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور بخل کے تقاضوں پر نہ چلے اور خود پسندی کی نہایت مہلک بیماری سے اپنی حفاظت کرتا رہے۔ آپ نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید غالباً اس لیے فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے آپ کو کبھی بیمار نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی نصیحت کرے اور سمجھائے تو اسی کو غلطی پر سمجھتا ہے، اور بلا شبہ وہ مرض بڑا سخت اور لا علاج ہے جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ یعنی جو آدمی کو بیماری نہ سمجھے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی ہم انشاءاللہ آج 4 آیات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہاں تک واو استئنافیہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ لما کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جب۔ اور لما جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو یہ ایک شرط کی طرح ڈیل کر لیتا ہے، اور پھر وہاں پہ یہ فعل کو کیا کرتا ہے؟ مجزوم بھی کر دیتا ہے، جس کا مطلب جب نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ ہوتا ہے ابھی تک۔ ٹھیک کیا ہوتا ہے جی؟ ابھی تک۔ لیکن یہ والا لما جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو پھر میننگ کیا؟ جب۔ سو لما جب جاءہم، یہ جاءہم کیا ہے جی؟ جاء فعل کون سا ہے؟ ماضی مضارع؟ فعل ماضی۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ جاء۔ اب اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا۔ تو جب پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر کا، جو پہلا صیغہ ہوتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ آگے فاعل کا تذکرہ پاسبل ہے ہو۔ تو دیکھیں آگے فاعل موجود ہے، ہاں جی کتاب فاعل ہے۔ مزید بھی کچھ اس جملے میں دیکھیں، رفع ہے، ہاں جی۔ تو یہ موصوف ہے اور یہ کیا ہے؟ صفت ہے اس کی۔ کتاب مصدق، تصدیق کرنے والی کتاب۔ سو ہم کیا ہے؟ نہیں، فعل فاعل مفعول مفعول۔ تو اب ترجمہ بنائیں۔ نہیں اس کو چھوڑ کے، اس کے علاوہ جو بھی ہم نے کیا، جب ان کے پاس ایک تصدیق کرنے والی کتاب، دیکھیں تصدیق شدہ نہیں، تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، کہ پیچھے جو کتابیں تھیں وہ بھی حق تھیں اور یہ تمام باتیں وہاں بھی آ چکی ہیں۔ سو یہ مصدق اسم الفاعل کا صیغہ ہے، تصدیق کرنے والا۔ سو کتاب مصدق من عند اللہ، من حرف جر، عند اللہ یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، من نے عندہ کو جر کر دیا، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ تو ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق، آگے کیا جی؟ ہاں جی ویریفائی۔ سو لما، اب یہاں پہ دیکھیں ما موصولہ، ٹھیک ہے جی، معہم، معہم مرکب اضافی، ان کے ساتھ یا ان کے پاس کہہ لیں، جو ان کے پاس تھی۔ سو لام حرف جر، یہ پھر متعلق فعل بن جائے گا۔ سو اب ترجمہ دیکھیں، اس کے لیے، اس جو کے لیے جو ان کے پاس ہے۔ سو اب دیکھیں ترجمہ ملا کے،
جب ان کے پاس ایک تصدیق کرنے والی کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس ہے، یعنی اس کی تصدیق کے لیے، یعنی تورات جو ان کے پاس تھی اس کی تصدیق کے لیے قرآن پاک آ چکا تھا، آگے کیا ہوا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا ہاں جی، واو کیا ہے جی؟ استئناف کے عطف ہے، تھوڑا سا غور کریں. دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی جو کچھ ان کے پاس ہے. وَكَانُوا، یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس وہ کتاب تھی اور تصدیق کرنے والی کتاب آئی تو ان کا حال کیا تھا. سو یہ واو حالیہ کہلاتا ہے، حال بیان کر رہا ہے. کانو، کاف واو نون مادہ، کانا یکونو، سو کانو وہ تھے، انتم اس میں اسم موجود ہے. من قبلو، اب دیکھیں من حرف جر ہے، قبلو کو جر جانا چاہیے تھا، ایسے ہی نا، قبلو جر ہونا چاہیے تھا. یہ پہلے بات ہوئی ہے یا میرے خیال ہوئی تھی شاید. اچھا، حرف جر کے بعد نارملی یہ آپ کو قرآن پاک میں اسی کے ساتھ ملے گا، اور قبلو اور بعدو ان دو کے ساتھ ملے گا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف جر کے بعد یہ ظرف جر نہیں گیا تو یہ ویریفائی کر رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی تھا جس کا مضاف الیہ محذوف ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا من قبلی ہی، من قبلہم، من قبل، کوئی یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. اب وہ پیچھے جملے میں آپ دیکھ لیں گے کیا ہو سکتا ہے، من قبلی ہی اس کتاب سے پہلے، یا اس کے آ جانے سے پہلے، من قبلی ہی. سو یہ پیش حالت رفع حرف جر کے باوجود یہ شو کر رہی ہے کہ یہ مرکب اضافی تھا. یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو قرآن پاک میں قبلو اور بعدو کے ساتھ ملے گا، من قبلو اور من بعدو، اور ملے گا بھی آپ کو من کے ساتھ ہی. تو اس کا یہی ہوگی ایک علامت کہ کیا ہے پیچھے جو اس کے مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے. سو وَكَانُوا مِن قَبْلُ، وہ تھے اس سے پہلے. اب دیکھیں اس سے پہلے، قبلی ہی، اس سے پہلے، یستفتحون، حرف اصلیہ کیا ہے جی؟ فا، تا اور ہا. باب کون سا ہے؟ استفعال، شروع میں سین اور تا نظر آ رہا ہے. سو استفعل یستفعلو، استفتح یستفتحو. سو اس کا تو مطلب ہوتا ہے کھولنا اور یا فتح. سو یستفتحون سے کیا، کون سا فعل ہے؟ مضارع کے ماضی. مضارع صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب، یستفتحون. اب یہ کیا ہے کہ اس سے وہ، اب اس میں مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، چاہنے کا، کسی بات کا چاہنا، مانگنا. تو کیا چاہتے تھے وہ فتح چاہتے تھے کن پر؟ علی حرف جر، الذین اس میں موصول، کفروا. کفروا کیا ہے؟ کاف فا را مادہ کفر، یکفر فعل ماضی، کفروا جنہوں نے انکار کیا. سو وہ اس کتاب کے ذریعے کہ وہ کتاب بھیج دی جائے تاکہ ہم جو یہودی نہیں تھے، یعنی جو ان کے دین پر نہیں تھے، وہ کافر تھے ان کے لیے نا، تو وہ ان پہ کیا ہے اپنی حجت قائم کرنا چاہتے تھے کہ ہماری کتاب حق ہے اور اگلی کتاب آئے گی جو اس کی تصدیق کرے گی. وہ اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ وہ کتاب اور وہ نبی کیا ہیں، آ جائیں. سو اس پہ وہ فتح مانگا کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ فلما، سو لما جاءہم، سیم وہی بات ہے، پس حرف عطف، پس جب وہ آ گئی ان کے پاس، ما موصولہ، عرفو، عین را فا مادہ جاننا، عرفو جو وہ جانتے تھے، جو وہ پہلے سے جان چکے تھے، انہیں معلوم تھا.
کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کفروا انہوں نے انکار کر دیا، بہ کس کا؟ اس کا، وہ جو اس کے اندر جا ہے، جب ان کے پاس وہ آ گئی، اور اس میں فاعل کون ہے؟ وہ ہوا، اور وہ ہے کتاب۔ سو جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، انہوں نے جس کو وہ پہچانتے تھے کفروا بہ، اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب انکار کی بعد پھر کیا ہوا؟ اچھا میں سمجھ شاید یہ آیت ہم نے کل کر لی تھی۔ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سو رزلٹ کیا ہوا؟ لعنت اللہ مرکب اضافی، اللہ کی لعنت ہو، علی حرف جر، کافرون کی حالت جر آ رہی ہے کافرین، سو اللہ کی لعنت ہو کافروں، سو اللہ کی لعنت ہوئی کافروں پر اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ سب کیا۔ اب مزید آگے یہ بات چلے گی کیونکہ یہ بات ابھی چل رہی جی۔ ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، نون کے طور مرکب اضافی، اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی لعنت ہونا، سو لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین، کافروں پر۔ ماضی میں کریں گے، اللہ کی لعنت ہو چکی نا ان لوگوں پہ جنہوں نے جب ان کے پاس کتاب آئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ کیوں ماضی میں کر رہے ہیں؟ پیچھے قانون بھی آیا ہوا ہے کہ وہ تھے کی ساری بات چل رہی ہے کہ ان کے پاس جب کتاب آ گئی تو انہوں نے، اس لیے تمام ہم ترجمہ ماضی میں کر رہے ہیں، تمام صیغے بھی ماضی میں، سوائے اس میں کہ ان کا حال بیان کیا گیا تھا کہ وہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ کانو پلس فعل مضارع کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ مانگا کرتے تھے، وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہاں سے کہ شروع سے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، ان پر جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، فلما جاءہم، جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، جسے وہ پہچانتے تھے، جس کی وہ مانگ رہے تھے، جس کو وہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ کتاب نازل فرما دے، اس نبی کو بھیج دے، دعائیں مانگتے تھے۔ وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت ساری ہیں واقعات اس معاملے میں، کیونکہ وہ یہودیوں کے عالم تھے، تو وہ جب کبھی آپ کو ملے تو وہ وہاں ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ مانگ کرتے تھے ما عرفو، جسے وہ کیا ہے آلریڈی پہچانتے تھے۔ یہ بات یہودی، یہ تورات کی بات ہو رہی ہے، ساری سٹوری یہودیوں کی چل رہی ہے، عیسائیوں کی تو یہاں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام جو باتیں چل رہی ہیں یہودیوں کی چل رہی ہیں۔ دیکھیں جو دین قبول کرنے میں سب سے زیادہ جو ہٹ درمی دکھائی ہے نا، وہ انہی نے دکھائی ہے۔ عیسائی آج بھی یعنی ان میں کنورجن ہے، اس وقت بھی تھا، لیکن یہی تھے جو اٹکے رہے تک۔ اس کی وجہ کیا، کیوں اٹکے؟ دیکھیں اٹکنے کی وجہ کیا تھی، وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ کیا ریزن تھی کہ ان کو کیا پرابلم ہوئی۔ ہاں جی کیا آگے؟ بئس ما بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہاں تک۔ اچھا یہ ایک آپ کے سامنے آج فرسٹ ٹائم آیا ہے، یہ بئس ما موصولہ ہے، اور بئس یہ ہمیشہ ما کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ افعال ذم میں سے ہے، یعنی بری بات کسی کو کہنا، فلاں نے بہت برا کیا۔ سو اسے ایک خاص کیٹیگری عربی میں وہاں پہ ڈویژن ہے افعال تعجب اور افعال ذم، یعنی گالم گلوچ نہیں ہے، بس برا کہنا، یہ خاص فعل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہی آتا ہے بئسا، بئسا یہ فعل ہے باقاعدہ، نہ اس کا کوئی ماضی ہے نہ یہ مضارع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برا ہونا، سو برا کرنا۔ سو بئسا برا کیا، ما موصولہ، بئس ما برا کیا انہوں نے برا کیا جو،
سو کسی بات کا برا چاہنا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو نہیں کر سکا کیونکہ کل میں مصروف تھا. میں چاہتا تھا کہ اس کو پورا آپ کے سامنے ایک دفعہ نکال کے لے آؤں, کون سے فعل ہوتے ہیں, یہ کیسے یوز ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ میں اس کو پھر مؤخر کرتا ہوں آئندہ مستقبل قریب میں اس کو ہم نکال لیں گے. 10 منٹ کی بات ہے اس کے ساتھ جو مزید باقی ڈیٹیل ہے, کیونکہ یہ افعال تعجب, افعال ضم اور ایک اور ہیں, یہ 3 طرح کے ہیں. یہ اس میں خاص فعل یوز ہوتے ہیں, کوئی اس کا اور مزید کوئی یعنی لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں ہے, چند باتیں ہیں, چند الفاظ ہیں صرف. سو بئس ما, برا کیا انہوں نے جو, یعنی جو پیچھے انہوں نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا کہ جب کتاب آئی اس کو پہلے مانگتے رہے, جب آ گئی انکار کر دیا, پھر چھپا لیا, اپنی کتاب میں سے بھی باتیں چھپا لی انہوں نے. سو بئس ما, بہت برا کیا انہوں نے. اچھا وہ برا کس طرح کیا انہوں نے؟ اشترو, شین را یا مادہ باب افتعال, اشترا یشتری, کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہاں جی, خریدنا. لیکن ایک بات یاد رہے, میں اس کے بارے میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ یہ خریدنے اور بیچنے دونوں میں یوز ہو جاتا ہے. یہ ڈوئل میننگ رکھتا ہے عربی میں, یعنی آپ اس کو دونوں میں, ہاں جی, دونوں طرح خرید و فروخت میں استعمال کر سکتے ہیں. خرید و فروخت, کیونکہ اس کے آپ بدلے میں کوئی چیز لے رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں با آ رہا ہے نا, تو کسی کے بدلے کوئی چیز, تو کیا کہتے ہیں خرید و فروخت. سو اس طرح انہوں نے کیا کیا, خریدا. ہاں جی, اچھا تاگ نقطہ, صحیح, جزاک اللہ. اس طرح انہوں نے کیا کیا, خریدا بھی ہی, اس کے بدلے, کس کے بدلے؟ جو انہوں نے برا کیا اس کے بدلے کیا انہوں نے کیا؟ انفسہم. یہ مفعول ہے, حالت نصب میں ہے, یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو اس کے بدلے میں, نہیں جانوں کے ساتھ برا نہیں کیا, یہاں پہ خرید کی بات آ رہی ہے. یعنی وہ جو انہوں نے برا کام کیا اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو خرید لیا کہ بیچ دیا؟ بیچ ڈالا. اس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا, یعنی انہوں نے اپنی جانیں داؤ پہ لگا دی. انہوں نے اپنی جانیں داؤ پہ لگا دی نا, کہ دین ان کے سامنے آیا, اس کو انہوں نے قبول نہ کیا. دیکھیں ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو جسم میں جان ہے, کیا ہے؟ یہ امانت ہے اللہ عز و جل کی, اور اس پہ وہی حکم چلے گا جو اللہ کا ہے. اور اگر ہم اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو پھر ہم کسی چیز کے بدلے اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا, اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. وہ کیوں ایسا ہوا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغین. ان کیا ہے جی؟ حرف مصدریہ. کفر یکفرو, یکفرون کا نون ڈراپ, ان نے اس کو کیا کر دیا؟ حالت نصب میں کر دیا. کفر یکفرو, کفر کرنا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغین. سو کفر یکفرو با کے ساتھ آتا ہے, اور ما موصولہ. انزلہ ینزلو, باب افعال, اتارنا. انزلہ, اس نے اتارا, کس نے اتارا؟ حالت رفع میں اللہ, اسم الجلالہ حالت رفع میں, فاعل اللہ نے اتارا. یعنی انہوں نے کفر کر دیا کس کا؟ بما انزل اللہ, جو اللہ نے اتارا. اچھا وہ کفر کیوں کیا انہوں نے؟ یہ اب اس کا وجہ آ رہی ہے. بغین, بغین ہوتا ہے ضد, ہٹ درمی, ضد کی وجہ سے. اچھا وہ ضد کیوں ہے اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. ایک بڑی ترتیب ہے ان آیات میں کہ پہلے انہوں نے کتاب مانگی, آ گئی, انکار کر دیا, اللہ کی لعنت ہو گئی. پھر اللہ فرما رہے ہیں بئس ما, بہت برا کیا انہوں نے کہ انہوں نے اس تمام کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغین, کہ انہوں نے کفر کر دیا. اب یہ جو بیچنا کیا ہے؟ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے. وہ بیچنا کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے کفر کر دیا اس بات کا جو اللہ نے ان کے لیے نازل کی تھی, بغین, ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے. اب وہ ہٹ درمی کیا تھی؟ ان ينزل اللہ من فضلہ
علی من یشاء. ہاں جی، یہ وہ وجہ تھی ان کی ضد کی اور ہٹ درمی کی. نزل ینزل، نازل کرنا، اللہ اسم الفاعل ہے ینزل کا کہ اللہ اتارتا ہے. وہ ضد کیوں تھی کہ اللہ اتارتا ہے من فضل ہی، فضل ہو مرکب اضافی، اپنے فضل سے، علا پر، من موصولہ جو یشاء، شاء یشاء، ہاں جی، من عبادی. اور یہ پورا متعلق فعل شاء یشاء، چاہنا. اب کیا ترجمہ بن رہا ہے اس کا یہاں سے؟ وہ ضد کیوں تھی، ہٹ درمی کیوں تھی؟ اللہ اتارتا ہے اپنے فضل سے علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو ان کو یہ اعتراض ہوا تھا کہ ہم میں سے نبی کیوں نہیں آیا، کتاب ہم پہ کیوں نہیں اتری. بس وہ یہ ضد اور ہٹ درمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں، باب تفعیل، نزل ینزل، نزل ینزل تنزیلا، نازل کرنا، باب تفعیل. کیا آگے کیا جی؟ فباؤوا بغضب علی غضب. سو باؤ واہ با یبو باب نون سے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ آیا تھا. اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، تو حقدار ٹھہرنا یا لوٹنا کسی چیز کے ساتھ. سو فباؤ فعل ماضی، وہ لوٹے یا وہ حقدار ٹھہرے، بغضب، کس کے؟ غضب کے، غصے کے، علی غضب، غضب در غضب کے، یعنی شدید غصے کے، شدید ناراضگی کے حقدار ٹھہرے. انہوں نے شدید ناراضگی اپنے ذمہ لے لی. ہاں جی، آگے کیا ہے جی؟ وَلِلْكَافِرِينَ، لام حرف جر، کافرون، کافرین، کافرین، للکافرین، کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب، ایک عذاب ہے. کیسا عذاب ہے؟ یہ موصوف اور یہ اس کی صفت، مہین، ذلیل کرنے والا، ذلیل و رسوائی والا عذاب ہے ان کے لیے، ذلت و رسوائی والا عذاب ہے ان کے لیے. نیچے چند باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ کفر اور انکار ہے. قرآن کا اور انکار بھی محض ضد اور حسد کی سبب. تفسیر عثمانی، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن نے اس حقیقت کو بار بار صاف کیا ہے کہ یہود کا یہ کفر و انکار کسی اجتہادی غلطی کی بنا پر، فکر و نظر کے کسی دھوکے یا مغالطہ کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس غصہ اور عناد کا نتیجہ تھا کہ نبوت خاندان اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے ایک فرد کو کیوں مل رہی ہے. وہی نسلیت یا قومیت کے ملعون عصبیت جو آج تک دنیا پر مسلط ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی خداد نظر قرآن حکیم کے عجب عجب نقطوں تک جا پہنچی. اس مقام پر لکھا کہ یہود تو نبوت کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے، جس پر انہوں نے یہ جو پھر ضد اختیار کی. نیچے جو غضب علی غضب کا کیا مطلب ہے، وضاحت کرتے ہوئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک غضب تو یہ کہ قرآن بلکہ اس کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کافر ہوئے، دوسرے محض حسد اور ضد سے پیغمبر وقت سے انحراف اور خلاف کیا. تفسیر عثمانی. تو یہ غضب علی غضب نیچے آخر میں بالکل لکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ انہوں نے، کہ پہلا عتاب ان کے بالکل بلا وجہ اور دلیل واضح اور صریح کی موجودگی میں انکار تکذیب رسالت پر ہے. دوسرا عتاب ان کے جذبات حسد اور عناد پر. یہ معنی بھی کیے گئے کہ مقصود کلام غضب کی تکرار نہیں بلکہ اس کی تاکید اور اشدیت ہے. عذاب المہین سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ بغرض تذلیل کے. البتہ کافروں کو بغرض، یہ ایک فرق ہے کہ مسلمانوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ مہین نہیں ہوگا، اور کافروں کو جو عذاب ہوگا وہ مہین ہوگا. مسلمانوں کو دھونے کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے، اور جو کافروں کو ہوگا وہ ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا. آگے کیا ہے جی؟ آیات آگے آسان ہے. کیا جی؟ آمینو بما انزل اللہ
ہاں جی یہاں تک واو استئناف نیا جملہ. اذا کیا ہے جی؟ جب. ظرف کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے اور شرط پہ بھی آ سکتا ہے, دونوں میننگ ہو سکتے ہیں, یعنی جب یہ ہوا تو تب وہ ہوا. سو قیلا کیا ہے؟ قاف واو لام مادہ, قالا یقولو, قالا فعل ماضی کا مجہول, قیلا اس سے کہا گیا. اور جب اس سے کہا گیا, کیا کہا گیا؟ کن سے کہا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا گیا, لہم متعلق ہو گیا. آمینو یہ کیا ہے؟ فعل امر. آمینو تم سب کیا ہے؟ ایمان لاؤ. تؤمنون سے تا ڈراپ اور پھر وہ نون ڈراپ اور آمینو, تم سب ایمان لاؤ. باب افعال ہے یہ. کس پر ایمان لاؤ؟ اور ایمان لانا با کے ساتھ ہوتا ہے. یہ متعلق فعل ہو گیا, یہ پورا اس کے ساتھ. یہ اذا ظرف کے طور پہ آ گیا. انزلہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ, اسم الجلالہ حالت رفع میں فاعل انزل اللہ, اور ما موصولہ, اور یہ اس کا پورا صلہ جو اللہ نے اتارا, اور یہ با کی وجہ سے یہ پورا متعلق فعل ہو گیا آمین, جو اللہ نے اتارا. آگے کے قالوا نؤمن بما انزل علینا, یہاں تک. قالوا فعل ماضی, انہوں نے کیا جواب دیا جب ان کو امر کیا گیا؟ انہوں نے کہا نؤمن. فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ نؤمن, ہم ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ با حرف جر, ما جو موصولہ, انزل علینا. انزل کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول, انزلہ اس نے اتارا, انزلہ اس پر اتارا گیا. سو وہ اس پر کون ہے؟ علینا, جو ہم پر اتارا گیا. ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا. یہ پورا جو ہے یہ متعلق ہے نؤمن, ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا. آگے کیا ہوا جی؟ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ, جی آگے, مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. ہاں جی, وَيَكْفُرُونَ, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر یکفرو, انکار کرتے ہیں. بیما با حرف جر, یعنی کفر ابھی با کے ساتھ آتا ہے جس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے. ما وراءہ, جو کچھ اس کے علاوہ ہے. وراء کا مطلب, اب یہ وراء آگے پیچھے دائیں بائیں علاوہ ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے. یہ ایک ہی ورڈ ہے جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. بما وراءہ, جو ان کے علاوہ ہے یا ان کے پیچھے ہے, جو اس کے علاوہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں جی جی, اچھا یہ واو ہے حالیہ, کہ کہہ تو رہے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علیہ, ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا. وَيَكْفُرُونَ, حالت ان کی یہ ہے کہ وَيَكْفُرُونَ, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. بما وراءہ, جو کچھ اس کے پیچھے ہے, اس کے علاوہ ہے. یہاں پہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کی حالت پہ تبصرہ ہے اللہ کی طرف سے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. اس کو ہم تفسیر میں اچھی طرح دیکھتے ہیں. ہاں جی آگے آج تک. وَهُوَ الْحَقُّ, واو حرف عطف, هُوَ الْحَقُّ مبتدا, اور حق خبر. وہ کیا ہے؟ حق ہے, جس کا وہ انکار کر رہے ہیں, جو اس کے علاوہ جو انکار کر رہے ہیں. ایکچولی وہ میں کیا ہے؟ حق ہے. اور کیا حق ہے؟ مصدقاً, تصدیق کرنے والا ہے. مصدقاً, یہ اب اس حق کی کیا ہے؟ تاکید کے لیے حالت نصب میں آیا کہ وہ ہے بھی حق, اور کیسا حق ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے, کہ ان کے پاس جو تورات تھی اس کی تصدیق کرنے والا. اب وہ آگے بات آ گئی, لما
معہم، سیم وہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قل، یہ قل کیا ہے جی؟ قل فعل امر، آپ کہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، فلیما، اب یہ فا جواب شرط ہے، لما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں؟ لما کیوں، آگے کیا ہے؟ تقتلون، قتل یقتل، قتل کرنا، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء کو، کہ آگے کیا ہے؟ انبیاء اللہ، مرکب اضافی، یہ حالت نصب مفعول ہے تقتلون کا، تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو، آگے کیا ہے؟ من، پھر دیکھیے وہ سیم ریپیٹ ہو گیا، من قبل، آگے جی، ان کنتم، مومنین۔ اچھا یہ ان کیا ہے؟ یہ ان ہے حرف شرط، اور اس کا جو جواب شرط ہے وہ پہلے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کو ملا کے دیکھتے ہیں، کانا یکونو، کنتم تم تھے، مومنون مومنین مومنین، انتم اس کا اسم، اور مومنین حالت نصب اس کی خبر۔ اگر تم مومن تھے، ان کنتم مومنین، لیکن ان ترجمہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کیا حال میں ترجمہ کریں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سو فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم کیوں اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے ہو؟ تو یہ اس کا اس طرح سے سچویشن ہے۔ آگے اگلی آیت کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بالبینات، یہاں تک دیکھیں، واو استئنافیہ نیا جملہ، لقد فعل ماضی پہ آتا ہے تاکید کے لیے، جاءکم پھر وہی تمہارے پاس وہ آیا، کون آیا؟ موسیٰ فاعل ہے، جاءکم موسیٰ، کم مفعول ہے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، کس طرح آئے؟ بالبینات، یعنی روشن دلائل معجزات کے ساتھ، ثم پھر ثم اتخذتم، حمزہ خا زال مادہ باب افتعال، اتخذ یتخذ بنا لینا، پکڑ لینا، ثم اتخذتم العجل مفعول حالت نصب میں، ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچڑے کو کیا؟ خدا، آگے کیا ہے؟ مم بعدہ، یہ متعلق فعل، اور بعد ہی میں ہی کدھر جا رہا ہے؟ وہ جو پوری بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلائل واضح معجزات لے کر آئے، تم نے اس کے بعد بھی پھر کیا کیا؟ بچڑے کو اپنے لیے معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، واو حالیہ ہے اور تم کیا ہو؟ مبتدا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، ظلم کرتے ہو۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک جو ہے وہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، آیت نمبر 89، 90، 91 اینڈ 92، 4 آیات ہیں نا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے اس کی
تفسیر میں لکھتے ہیں جی یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہود کے پاس اللہ کے ہاں سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید، جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب ان کی کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کتاب لے کر تشریف لانے سے پہلے جب اپنے مشرک دشمنوں سے جنگ کرتے تو اس رسول کی تشریف آوری سے کافروں پر فتح مانگا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب اس آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مبعوث ہوں گے تو ان کے ساتھ ہم مل کر تم سے لڑائی کریں گے، اس طرح تمہیں نیست و نابود کر دیں گے جس طرح عاد ارم کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ کے ساتھ اوس اور خزرج کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عربوں میں سے مبعوث فرما دیا تو انہوں نے اپنی باتوں کے برعکس عناد اور کفر کی راہ اختیار کر لی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان بنو سلمہ کے بشر بن برا بن معرور نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، اور تم ہی بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور تم تو ان کی نشانیاں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں بنو نذیر کے سلام بن مشکم نے کہا آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ وہ نبی نہیں جن کا ہم تمہارے سامنے تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو ابھی ہم نے قرات کی۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ یہود مشرکین عرب کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ فتح طلب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو اب مبعوث فرما دے جس کے بارے میں ہم اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ مشرکوں کو ان کی حرکات کا مزہ چکھائیں اور انہیں قتل کر دیں۔ چنانچہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق ان سے نہیں ہے تو انہوں نے عربوں کی حسد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کفر کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اگلی آیت ہے جی 90۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے لکھا عرب کا حسد، آج بھی عرب کا حسد ہمارے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں ایک چیز واضح ہے، وہ اس میں کوئی شک، اگر یوں حسد کرنے پہ ہیں تو ہم تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے اس سے بھی حسد کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو عطا کر دیتا ہے وہ آپ چھین نہیں سکتے۔ قرآن عربی میں ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے آپ کو عربی کی فضیلت کو ماننا ہوگا، عربی کی فضیلت کو مانتے ہوئے آپ کو عربوں کی فضیلت بھی ماننی ہوگی۔ اللہ نے ان کو فضیلت دی اس بات کی کہ ان کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلاً عربی تھے، قرآن عربی، آپ کی زبان مبارک عربی، احادیث عربی، تو صاف ظاہر ہے کہ عرب سے تو عرب کو ایک ڈگری مل گئی، لیکن اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال پہ ہوگا، وہ ان ڈگریز پہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں تو اس چیز کو ماننا ہے نا۔ یہود بھی تو یہی کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کیا اچھا اب عربوں میں نبی آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس قسم کے تعصب سے بچا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث بھی موجود ہے نا، یاد ہے جی کسی کو، کہ میں عربی ہوں، عربوں کو برا مت کہنا، اس قسم کی ایک حدیث بھی ہے۔ آگے جو آیت ہے وہ ہے 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل نازل کرے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تفسیر: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان بئس ما اشتروا به انفسهم، وہ چیز بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، کے متعلق فرماتے ہیں امام مجاہد اس سے مراد یہ ہے کہ یہود نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اسے بیان کرنے کے بجائے چھپا ڈالا۔ سدئی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ بری چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے اپنی جانوں کے معاوضے کے طور پر لیا، اس کے ساتھ راضی ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور نصرت و حمایت کے بجائے آپ کا انکار کر ڈالا، اور اس روش پر ان کو بغاوت، حسد اور اس بات کو ناپسند کرنے کے نے آمادہ کیا۔
یعنی حسد نے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور اس سے بڑھ کر حسد اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں یہ ہیں کہ غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ پہلا غضب تو انہوں نے یہ کیا کہ تورات کو ضائع کر دیا حالانکہ یہ ان کے پاس موجود تھی۔ دوسرا غضب یہ ڈھایا کہ اس نبی کا بھی انکار کر ڈالا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ باؤ کے معنی یہ ہیں کہ یہ غضب بالائے غضب کے مستوجب اور مستحق ٹھہرے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کی وجہ سے غضب کا مستوجب قرار دیا، یعنی ان کو اوپر واجب قرار دے دیا کہ یہ غضب کے واجب ہیں۔ پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کی وجہ سے غضب کے مستحق ٹھہرے، یعنی ڈبل غضب ہو گیا۔ پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر دیا، اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انکار کر دیا، تو نتیجہ کیا؟ غضب علی غضب ہو گیا ان کے اوپر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اچھا دیکھیں، جیسے دوسری حدیث میں ہے نا کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے کہ وہ پچھلی کتابوں پر بھی عمل کر رہے تھے اور اب وہ قرآن پر کریں گے، تو اسی طرح ان پہ اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر ڈبل غضب بھی ہے۔ آگے جی وہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے کفر کے سبب بغاوت، حسد اور تکبر تھا، یعنی اصل جو وجہ تھی وہ حسد، بغض اور تکبر تھا، اس لیے انہیں دنیا و آخرت کے ذلیل کرنے والا عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے دوسری سورہ مومن میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اور سرکشی کرتے ہیں وہ عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، یعنی وہ ذلیل و رسوا اور حقیر ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں آج کل جو لوگ عبادت نہیں کرتے، لیکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، دیکھیں بندگی ہے نا، ہم جو عبادت نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ اللہ کی بندگی کو قبول نہیں کر رہا، یعنی اللہ کی سپرمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اب گیمیں ہیں، 2012 میں جب میں یو اے میں تھا تو میرے دوست ہیں، میرے ہمسائے ہوا کرتے تھے، ان کا بچہ سیمسنگ کے ٹیب پہ گیم کھیلا کرتا تھا، وہ میرے پاس آ جاتا، بیٹھ جاتا، گیم کھیلتا۔ میں نے ایک دن ٹیب لیا تو وہ گیم چلا رہا تو بیچ میں مسجدیں بنی ہوئی تھیں، گیم چل رہی ہے، بمباری کرنی ہے اور بیچ میں مساجد بنی ہوئی ہیں۔ اچھا مسجد پہ اگر آپ بم گرائیں گے تو وہ جو پوائنٹس ہوتے تھے وہ زیادہ ہوتے تھے، تو کس طرح مینیپولیٹ کر رہے ہیں ہماری قوم کو، وہ ہمارے لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد میں نے گیم انسٹال کی، مجھے تب گیموں کا شوق ہوا کرتا تھا، اس گیم کا نام تھا IGI تھا شاید، مجھے اس طرح کی گیموں کا مجھے بڑا شوق تھا جس میں سنگل وہ مارنے والا ہو اور کچھ مشنز ہوں اور اس کے اندر بندہ گھومتا رہے گلیوں میں اور مارتا رہے۔ تو وہ گیم 1-2 پارٹ میں نے کھیلا، جب 3rd پارٹ اس کا آیا اور جب میں نے اس کو انسٹال کیا، اس کو میں نے چلانا شروع کیا تو وہ گیم پوری عراق کی بنی ہوئی تھی، پوری عراق میں تھی اور مسلمانوں کو مارنا تھا، اور وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، ان کو گولی مارو۔ اب بتائیں یہ کیا پریکٹس ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جب میں اس طرح کی گیمیں کھیلتا رہوں گا تو میرا مائنڈ کیسا بنے گا؟ اس لیے درخواست ہے اپنے بچوں کی گیموں پہ نظر رکھا کریں، وہ کون سی گیمز کھیل رہے ہیں، اور یہ جتنی بھی یہ وارفیئر گیمز ہیں نا جو آج کل آ رہی ہیں، یہ ساری افغانستان، عراق اور اس قسم کے جو لوکیشنز ہیں نا ان کو مائنڈ میں رکھ کے بنائی گئی ہیں۔ بہرحال جزاکم اللہ خیر، مختصر آپ نے بات سنی۔ آگے حدیث ہے بہت پیاری حدیث، تکبر کرنے والوں کو، اب دیکھیں چونکہ تکبر کی بات آئی نا تو اس کا بڑی سخت سزا ہے تکبر والوں کی۔ تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چیونٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، آگوں کی آگ ان پر مسلط ہوگی اور انہیں جہنمیوں کا لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا، یعنی جو جہنمیوں کا لہو اور پیپ ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا کہ تم اس کو پیو۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے تکبر کے ذرے سے بھی۔ آگے 2 آیات ہیں بس، انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی مختصر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ جو اس کے ماں سوا اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب بات سمجھ آئی؟ کیا بات؟ یعنی وہ اسی کتاب کو مان رہے تھے جو ان پر نازل ہو چکی تھی، وما انزل علینا، جو ہم پر آلریڈی نازل ہوئی ہے، تورات اور موسیٰ علیہ السلام علیہ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اسے ہم اس کے
انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے کہ پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم، تم ہو ہی ظالم۔ اس کا تفسیر میں فرماتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب یہود اور ان جیسے دیگر اہل کتاب سے کہا جاتا آمنوا بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اسے سچی کتاب تسلیم کرو، اس کی پیروی کرو، تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم سے پہلے نازل کی گئی ہم پر، لہٰذا ہم صرف انہی کا اقرار کریں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ اس کے بعد نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی سراسر ایک سچی کتاب ہے۔ مصدقاً حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی یہ اسے نہیں مانتے حالانکہ یہ کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتی ہے، لہٰذا ان پر حجت قائم ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو تو بھلا یہ بتلاؤ کہ تم نے ان انبیاء کرام کو کیوں قتل کر دیا جو تمہارے پاس آئے، اور انہوں نے اس تورات کی تصدیق کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ عمل کرنے اور اس کے منسوخ نہ ہونے کی بھی تصدیق کی، اور تم جانتے بھی تھے کہ وہ سچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے بغاوت اور سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، کیونکہ تم صرف اپنی آرا اور خواہشات کی پیروی کرتے ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اس آیت کو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ایک واضح نشانیاں اور قطعی دلائل لے کر تشریف لائے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ان آیات بینات سے مراد طوفان، مکڑی، جوں، مینڈک، خون، عصا اور ید بیضا، یہ وہ ہیں جو آپ پر معجزات تھے آپ کے پاس۔ نیز ان میں سمندر کو پھاڑ دینا، بادل سے سایہ کرنا، من و سلوہ کا نازل کرنا، اور پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دینا بھی شامل ہے۔ یہ سب واضح نشانیاں ہیں جن کا انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ثم اتخذتم العجلہ، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا۔ من بعدہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر اللہ کے مناجات کے لیے تشریف لے جانے کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں بیل کی آواز نکلتی تھی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی تم اپنے اس کرتوت میں جو تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تم ظالم تھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس سمجھانے سیکھنے کے دوران جو غلطیاں ہوں گے اسے معاف فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔